بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رشک کے قابل دو ہی آدمی ہیں، ایک وہ جسے اللہ نے قرآن کی نعمت دی اور وہ اس کی تلاوت دن رات کرتا رہتا ہے، اور دوسرا وہ جسے اللہ نے مال دیا اور وہ اسے دن رات اللہ کی راہ میں خرچ کرتا رہتا ہے۔ روزانہ کھیرا کھانے سے چہرے پر رونق آ جاتی ہے۔ جس نے صبح سویرے اٹھ کر شہد چاٹ لیا، اس انسان کو کبھی کوئی بڑی بیماری نہیں ہو سکے گی۔ کچی ادرک چنے کے برابر ایک ٹکڑا روزانہ کھانے سے چربی نہیں بڑھتی اور اس سے جوڑ ہڈیاں مضبوط ہو جاتے ہیں۔ نیند میں بار بار ڈر جاتے ہیں تو سبز چائے پی لیا کریں۔ لیمبو پانی سانس کی بدبو کو ختم کرتا ہے اور گردوں کی صفائی کے عمل کو تیز کرتا ہے۔ گھر میں جوتا الٹا پڑا ہو تو گھر میں جنات بسیرا کرنے آ جاتے ہیں۔ بالوں کو سیدھا کرنا ہے تو بالوں پر ایلو ویرا لگا لو۔ اگر آپ اپنے چہرے کو دودھ جیسا سفید رکھنا چاہتے ہیں تو ہمیشہ ایک ہی قسم کا صابن استعمال کریں، کیونکہ الگ الگ صابن کے استعمال سے آپ کے چہرے کو کافی نقصان پہنچ سکتا ہے۔ کھانا کھا کر 20 منٹ پیدل چلنے سے کھانا فوری طور پر ہضم ہو جاتا ہے۔ بائیں ہاتھ سے کھانا کھانے سے ذہن میں برے خیالات آتے ہیں۔ اگر کھانے کے فوری بعد سو جائیں تو آپ کو بہت سی بیماریاں گھیر لیں گی اور موٹاپا بھی آپ پر حاوی ہو جائے گا۔ حاملہ عورتیں کافی سے بچیں، ورنہ بچے کو نقصان ہو سکتا ہے۔ اگر ہاتھوں پر میل جم جائے، کیلے کے چھلکے کچھ دیر مسل دیں، میل دور ہو جائے گی۔ پیسی ہوئی کلونجی اور پیسی ہوئی سونف پانی میں ابال کر پی لیں، شوگر جڑ سے ختم ہو جائے گی۔ ماہواری میں درد کا مسئلہ ہو، پودینے کا عرق صبح شام ایک ایک چمچ پی لیا کریں۔ جن لوگوں کو نیند نہ آنے کا مسئلہ ہو وہ رات کو 4 مغز کا تیل سر پر لگائیں۔ چاول زیادہ کھانے سے جگر خون نہیں بناتا۔ نہار منہ لہسن کھانے سے بلڈ پریشر کنٹرول میں رہے گا اور پیٹ کی چربی ختم ہو جائے گی۔ یوگا کرنے سے آپ پیٹ کی بیماریوں اور شوگر سے دور رہ سکتے ہیں۔ پودینے کی ایک ٹہنی 1 لیٹر پانی میں ابالیں اور دن میں 3 سے 4 بار پی لیں۔ اس سے معدے کی تیزابیت دور ہو جائے گی۔ مشکلات پریشانیوں میں گھبرانا نہیں چاہیے، کیونکہ ستارے ہمیشہ اندھیرے میں ہی چمکتے ہیں۔ اگر آپ سونے سے قبل سوچنے کی عادت ہے تو اس سے ذہن کمزور ہونے کی علامت ہے۔ رزق کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے، اللہ کریم جسے چاہے بے حساب دیتا ہے۔ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے فرمایا، جو چیز جی چاہے مانگو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے عرض کیا، وہ راز بتائیں جس سے تمام گناہ معاف ہو جائیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ وہ راز ہے کہ جب کوئی مومن کسی دوسرے مومن کو کانٹا چبھنے کے برابر تکلیف رفع کرتا ہے تو اللہ اس کے تمام گناہ معاف کر دیتا ہے اور جنت میں اعلیٰ درجہ ملے گا۔ جب صحابہ کو یہ معلوم ہوا تو وہ بے حد خوش ہوئے، لیکن حضرت ابوبکر صدیق نے رونا شروع کر دیا۔ صحابہ کو تعجب ہوا کہ انہوں نے پوچھا، آپ کیوں روتے ہیں؟ حضرت ابوبکر صدیق نے جواب دیا، میں اس لیے روتا ہوں کہ جب دوسرے کا دکھ دور کرنا گناہوں کی معافی اور جنتی ہونے کا ذریعہ بن سکتا ہے تو ان لوگوں کا کیا حشر ہوگا جو دوسروں کو دکھ پہنچاتے ہیں۔ لہسن کا رس اور نمک پانی میں ڈال کر پینے سے پیٹ کا درد ختم ہو جاتا ہے۔ سونے سے قبل باوضو ہو کر سونے سے عزت میں اضافہ ہوگا۔ جو لوگ نیند پوری نہیں کرتے وہ لوگ چڑچڑے پن کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ہر رشتے کو خوبصورتی سے نبھانا ایک آرٹ ہے جو ہر کسی کے پاس نہیں ہے۔ تلووں کی مالش کرنے سے پرسکون نیند آتی ہے، جسم کی تھکاوٹ بھی دور ہو جاتی ہے۔ چند ماہ کے چھوٹے بچے سے لے کر 100 سال کے بوڑھے کے لیے یہ ٹوٹکا یکساں مفید ہے۔ ایک خوبصورت واقعہ۔ ایک غلام تھا، ایک دن وہ کام پر نہ گیا تو اس کے مالک نے سوچا، مجھے اس کی تنخواہ میں کچھ اضافہ کر دینا چاہیے تاکہ وہ اور دلجوئی سے کام کرے، آئندہ غائب نہ ہو۔ اگلے دن مالک نے اس کی تنخواہ سے زیادہ پیسے اسے دیے تو اس نے خاموشی سے رکھ لیے، لیکن کچھ دنوں بعد وہ دوبارہ غیر حاضر ہوا تو اس کے مالک نے غصے میں آ کر اس کی تنخواہ میں کیا گیا اضافہ ختم کر دیا، اس کو پہلے والی تنخواہ ہی دی۔ غلام نے اب بھی خاموشی اختیار کی تو مالک نے کہا، جب میں نے اضافہ کیا تم خاموش رہے اور جب میں نے کمی کی پھر بھی خاموش ہو، کیوں؟ تب غلام نے جواب دیا، جب میں پہلے دن غیر حاضر تھا تو اس کی وجہ بچے کی پیدائش تھی اور وہ آپ کی طرف سے تنخواہ میں اضافہ میں نے وہ رزق خیال کیا جو اپنے ساتھ لے کر آیا، اور جب میں نے دوسری مرتبہ غیر حاضر تھا تو اس کی وجہ میری ماں کی وفات تھی۔
اور وہ آپ کی طرف سے تنہا میں کمی میں نے وہ رزق خیال کیا جو وہ اپنے ساتھ واپس لے گئیں۔ پھر میں اس رزق کی خاطر کیوں پریشان ہوں جس کا ذمہ خود اللہ نے اٹھایا ہوا ہے۔ دوپہر کے وقت زیادہ پیاز کھا لیا کرو، مردانہ طاقت میں اضافہ ہوگا۔ کھجور اور کیلے کو مکھن میں ملا کر کھانے سے بلغم والی کھانسی ختم ہو جاتی ہے۔ پہنے ہوئے کپڑوں سے منہ صاف کرنے سے انسان جلدی بوڑھا ہو جاتا ہے۔ اگر کان اور گلے کی بیماری میں مبتلا ہیں، گرم پانی کا استعمال زیادہ کریں۔ گرم پانی جوڑوں کے درد کے لیے مفید ہے۔ اچھے دوست کے ساتھ دھوکہ کرنا ایسے ہے جیسے آپ نے ہیرا پھینک کر زمین سے پتھر اٹھا لیا ہو۔ زیادہ پانی پیا کرو، اس سے کھانا جلدی ہضم ہوتا ہے، عقل میں اضافہ ہوتا ہے، غصے کو ٹھنڈا کرتا ہے، کڑواہٹ کو ختم کرتا ہے۔ کچا ٹماٹر کھاؤ، آپ کے پٹے نہایت ہی مضبوط ہوں گے۔ بد ہضمی کی شکایت ہو تو ایک گڑ کا ٹکڑا کھا لیا کرو۔ موٹی گردن والا عقل کا تھوڑا ہوتا ہے۔ زیادہ بولنے والا انسان کو بھولنے کی بیماری لگ جاتی ہے۔ نیم گرم پانی کے ساتھ دوا کھانے سے دوائی کا اثر جلدی ہوتا ہے۔ روزانہ جلدی اٹھنے سے بدن چست اور صحت مند ہو جاتا ہے۔ نہار منہ زیرے کے استعمال سے گردے صاف ہوتے ہیں۔ اگر تم کامیابیوں کی بلندیوں کو چھونا چاہتے ہو تو اپنے دل میں انسانیت کے لیے نفرت کی بجائے محبت کو آباد کرو۔ کھانے میں کلونجی استعمال کرنے سے جسم کی بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ جس جگہ مچھر کاٹ لے اس جگہ پر نمک لگا دو، متاثرہ جگہ پر انفیکشن نہیں ہوگا۔ گرم کھانا کھانے سے دانتوں کے اوپر سیاہ دھبے پڑ جاتے ہیں۔ موسم کی تبدیلی کی وجہ سے اگر زکام ہو تو گوشت کا شوربہ پینے سے نزلہ زکام ٹھیک ہو جاتا ہے۔ کمر کا درد ہو تو سونف کے چند دانے دودھ میں ڈال کر پی لو، کمر کا درد ختم ہو جائے گا۔ خربوزہ کھانے سے وزن میں اضافہ ہوتا ہے، جسم کی بہتر نشوونما ہوتی ہے۔ خوشبو دماغ کی قوت کو بڑھانے میں مفید ہے اور بینائی کی کمزوری کو دور کرتی ہے۔ ہمیشہ پانی کو دیکھ کر پیا کرو، اس سے نظر تیز ہونے لگتی ہے۔ رات کے وقت میٹھا کھا کر سونے سے نیند میں خلل پیدا ہوتا ہے، یہ موٹاپے کا باعث بنتا ہے۔ جن لوگوں پر موٹاپا آ جائے وہ روزانہ دہی میں دال چینی ملا کر کھا لیں اور چند دنوں میں وزن کم ہو جائے گا۔ ہڈیوں میں کمزوری محسوس ہو دودھ گرم کر کے پی لیا کرو۔ شہد میں موجود اجزاء اور خصوصیات دل کے مسائل کو کم کرنے میں مددگار ثابت ہوتے ہیں۔ شہد میں اینٹی بیکٹیریا، اینٹی فنگس خصوصیات ہوتی ہیں، وہ جسم کے انفیکشن سے بچاتی ہیں۔ دہی کے ساتھ شہد کھانا صحت کے لیے بہت فائدہ مند سمجھا جاتا ہے۔ دہی اور شہد میں اینٹی بیکٹیریل خصوصیات ہیں جو زخموں کو بھرنے میں مدد کرتی ہیں، اس لیے دہی میں شہد ملا کر کھانے سے منہ کے چھالے ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ یہ معدے کو بھی ٹھنڈا رکھتا ہے، بار بار پیشاب کی تکلیف کو دور کرتی ہے۔ یتیموں اور غریبوں کو ہر حال میں مدد کیا کرو۔ جسم میں سستی رہتی ہو تو خون کم استعمال کرو۔ گھر میں بکریاں لے آؤ، کھانے پینے کا انتظام کرو، رزق میں اضافہ ہو جائے گا۔ نہار منہ گلاب کی خوشبو سونگھنے سے طاقت آتی ہے۔ لیمبو پانی سانس کی بدبو کو ختم کرتا ہے، گردوں کی صفائی کے عمل کو تیز کرتا ہے۔ صدقہ سائل کے ہاتھ سے پہلے اللہ پاک کی بارگاہ میں قبول ہو جاتا ہے۔ آنکھوں سے دھندلا نظر آتا ہو تو سونے سے پہلے آنکھوں میں سرما لگا لو، اس سے نظر تیز ہو جائے گی۔ انسان کو زیادہ سونے کی عادت انسان کی زندگی کو برباد کر دیتی ہے۔ کریلے جتنے زیادہ استعمال کرو گے اتنے ہی شوگر سے بچے رہو گے۔ جب لالچ کی بازار عام ہو جائے تو رشتوں کے شہر ویران ہو جاتے ہیں، چاہے وہ رشتے خون کے ہوں یا دوستی کے۔ گڑ کھانے سے کبھی بڑھاپا نہیں آتا۔ بھینس کے دودھ کی بلائی لے کر اس میں چند قطرے لیمبو کا رس نچوڑ کر چہرے پر لگا لیں، جھڑیاں اور داغ دبے دور ہو جائیں گے۔ کچے انار کا جوس پئیں، چربی ختم ہو جائے گی۔ ٹھنڈا پانی زیادہ پینے سے دل کمزور ہوتا ہے جو کہ دل کے دورے کا باعث بنتا ہے۔ بکری کا دودھ پینے سے نظر تیز ہوتی ہے۔ کھانا کھا کر سو جانے سے طاقت میں کمی آتی ہے۔ جو کا پانی ہڈیوں کو مضبوط کرتا ہے۔ اگر کسی کو جسمانی کمزوری ہو جائے تو دودھ میں کھجوریں ملا کر پی لیا کرے، جسمانی کمزوری ختم ہو جائے گی۔ ساتھ ہی کھجوریں بھی کھا لیں۔ حضرت علی نے فرمایا، غریب وہ ہے جس کا کوئی دوست نہ ہو، اور دوست وہ ہے جو غیر حاضری میں بھی دوست رہے۔ اور آپ فرماتے ہیں، بہترین خلق عزت کرنا ہے۔ حیا ہر اچھی چیز کا ذریعہ ہے۔ رات کو 2 تسبیح سورۃ اخلاص کی پڑھ کر سویا کرو، رزق کی تنگی دور ہو جائے گی۔ 1 کپ روزانہ نیم گرم دودھ پینے سے ہڈیوں کا مسئلہ نہیں ہوتا۔ ناریل کو مصری کے ساتھ کھانے سے آنکھوں کی بینائی تیز ہوتی ہے اور پیٹ کے کیڑے بھی ختم ہو جاتے ہیں۔ میتھی دانہ روزانہ بھگو کر استعمال کرنے سے شوگر جڑ سے ختم ہو جاتی ہے۔
ہلدی دودھ میں ڈال کر پینے سے سر کا درد فوری ختم ہو جائے گا۔ زیادہ سونف کھانے سے نزلہ زکام ہو جاتا ہے۔ اگر آپ اپنے بال کالے کرنا چاہتے ہیں، انار کے رس میں بالوں کو دھو لیں، اس سے بال کالے ہو جائیں گے۔ اگر گلے کی خرابی کی وجہ سے آواز بیٹھ جائے تو ادرک میں تھوڑا سا نمک ملا کر کھائیں، آواز کھل جائے گی۔ چائے پینے سے پیشاب میں یورک ایسڈ کی تعداد بڑھ جاتی ہے۔ 5 کاموں میں ہمیشہ جلدی کرو: مہمان کو کھانا کھلانے میں، میت کو دفن کرنے میں، بالغ لڑکیوں کا نکاح کرنے میں، قرض ادا کرنے میں، گناہوں سے توبہ کرنے میں۔ جس گھر میں کھجور اور چھوٹی مکھی کا شہد موجود ہو وہاں سے برکت کبھی ختم نہیں ہوتی۔ فالسے کا شربت پینے سے معدے کی جلن اور تیزابیت ختم ہو جاتی ہے۔ شوگر والے مریض شکرقندی اور چقندر استعمال نہ کریں۔ 4 چیزوں سے آپ کے چہرے کی رونق ختم ہو جاتی ہے: کثرت سے جھوٹ بولنا، بڑوں کی عزت نہ کرنا، غلط عادت پر اصرار کرنا اور نماز سے دور رہنا۔ سونے سے قبل سرما لگا کر سونے سے دور کی نظر تیز ہوتی ہے۔ کھانے کے بعد ادرک کے باریک ٹکڑے آہستہ آہستہ چبا کر کھا لو، ڈکاریں دور ہو جائیں گی۔ جو لوگ ہمیشہ جوان نظر آنا چاہتے ہیں وہ بند گوبھی کا استعمال ضرور کریں۔ اگر منہ سے بدبو آتی ہو، یہ معدے کی مسائل کی وجہ سے ہو سکتی ہے۔ آلو کے زیادہ استعمال سے بدن موٹا ہو جاتا ہے۔ وقت، دوست اور رشتے انسان کو مفت ملتے ہیں، لیکن ان کی قیمت بچھڑ جانے کے بعد معلوم ہوتی ہے۔ پاؤں کے تلووں پر تیل لگا کر سونے سے زندگی بھر بڑھاپا قریب نہیں آئے گا۔ حاملہ عورتیں اکثر قبض کا شکار رہتی ہیں۔ کھجور کا دانہ بکری کے دودھ میں بھگو کر منہ میں ڈال لیا کرو، آپ کا معدہ مضبوط رہے گا۔ جن لوگوں پر موٹاپا آ جائے وہ روزانہ دہی کے اندر دال چینی ملا کر کھا لیں، اس سے وزن چند دنوں میں کم ہو جائے گا۔ اگر جسم میں آئرن کی کمی ہو، میتھی کے دانوں کا استعمال کریں، اس سے جسم میں آئرن کی کمی دور ہو جاتی ہے۔ سونف اور مصری کو پیس کر کھانے سے آنکھوں کی نظر میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ جو لوگ زیادہ سوتے ہیں ایسے لوگوں کا جسم پھول جاتا ہے اور بھوک بھی زیادہ لگتی ہے۔ سینے کی جلن کا مسئلہ ہو، کیلا کھا لیا کرو۔ نیم گرم پانی پینا صحت کے لیے مؤثر ہے۔ حیض کا درد ہو، اناردانہ کھا لیا کرو، درد میں آرام آ جائے گا۔ اپنے ہاتھوں کا مساج کرنے سے خون کی روانی بہترین ہوتی ہے، ڈپریشن دور ہوگا۔ 3 طریقوں سے پریشانی خوشی میں بدل جاتی ہے: خاموش رہنا، خاموش رہنے سے پریشانی کم ہوتی ہے۔ صبر کرنا، صبر کرنے سے پریشانی ختم ہو جاتی ہے۔ شکر کرنا، شکر کرنے سے خوشی میں بدل جاتی ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں مرد کا دماغ عورت کے دماغ سے 10% بڑا ہوتا ہے؟ زندگی میں انسانی جلد خود کو 800 بار مکمل طور پر تبدیل کرتی ہے۔ لوز موشن اور متلی وغیرہ ہو تو چند قطرے لیمبو، لونگ اور پودینے کا کہوہ بنا کر پی لو۔ نکاح ایک دوسرے کو زندگی میں ساتھ رہنے کے طور پر قبول کرنا ہوتا ہے، بدلنا ہرگز نہیں۔ قبول کرنے کا مطلب ایک دوسرے کی شخصیت کو اس کی خوبیوں اور خامیوں سمیت گلے لگانا ہے۔ دن میں 15 منٹ ہنس لینا اتنا ہی فائدہ مند ہے جتنا کہ 2 گھنٹے سو لینا۔ 25 سال سے کم عمر میں شادی کر لی جائے تو بچے ذہین پیدا ہوتے ہیں۔ اگر کسی کا ظرف دیکھنا ہو تو لوگوں کے سامنے اس کو عزت دو۔ کسی کی نیت دیکھنی ہو تو اسے قرض دو۔ کسی کا خلوص دیکھنا ہو تو اس سے مشورہ کر لو۔ جو بات بات پر رو پڑتے ہیں وہ لوگ نرم دل اور معصوم ہیں۔ بادام کا تیل حافظے کی کمزوری کو دور کرتا ہے۔ مردانہ کمزوری ہو جائے، مغرب کے بعد 3 کھجوریں دودھ میں ڈال کر پی جائیں۔ کان پر بال زیادہ آنے لگیں تو ہارٹ اٹیک کی علامت ہے۔ ہفتے میں 1 بار اپنا صدقہ ضرور نکالا کریں، اس سے مصیبتیں، بیماریاں، پریشانیاں، غموں سے نجات ملے گی انشاءاللہ۔ بدن کی الرجی کو دور کرنے کے لیے بکری کا دودھ پی لیا کریں۔ ناریل کے تیل کا آنکھوں پر مساج کرنے سے نظر تیز ہوتی ہے۔ اگر ناریل کا تیل کھانے میں استعمال کیا جائے اس سے آپ ہمیشہ جوان رہو گے، بڑھاپا قریب نہیں آئے گا۔ بار بار پیشاب کی حاجت محسوس ہو تو 1 چھٹانک بنے ہوئے چنے کھا کر اوپر سے گڑ کھا لیں۔ 10 دن لگاتار کرنے سے زیادہ پیشاب آنے کی تکلیف دور ہو جاتی ہے۔ بوڑھے افراد کو یہ نسخہ زیادہ دن تک استعمال کرنا چاہیے۔ نہایت مجرب اور آزمودہ نسخہ ہے۔ صبح ناشتے میں پانی یا دودھ میں اسمگول کا چھلکا گھول کر پی لیا کرو۔ روزانہ نہار منہ لیمبو کا پانی پینے سے پیٹ کا بھاری پن آسانی سے ختم ہو جاتا ہے۔ ناشتے میں روزانہ 11 کھجوریں کھائیں، اس کے بعد دودھ پی لیں، گیس کے مرض سے نجات مل جائے گی۔ پاؤں کے ناخنوں کو روزانہ بار بار چھونے سے انسان چست اور توانا رہتا ہے۔ زیتون کے تیل میں شکر ملا کر ہونٹوں پر لگانے سے ہونٹ گلابی ہو جاتے ہیں۔
رات کو سونے سے قبل وضو کر کے سویا کرو، استغفار کی 3 تسبیح روزانہ پڑھا کرو، انشاءاللہ کبھی رزق کی تنگی نہیں آئے گی۔ 60 سال والے چہرے پر گاجر کا جوس لگاؤ، 4 دن بعد چہرہ 20 سال جیسا نظر آئے گا۔ اگر صبح کے وقت شہد گرم پانی میں ملا کر پی جائے، آپ کا وزن کم ہو جائے گا، ڈپریشن سے نجات ملے گی۔ لوبیا گرمی کو دور کرتا ہے، بلغم کو دور کرتا ہے، شوگر کے مریضوں کے لیے بہت فائدہ مند ہے۔ کمر اور گردہ کے درد میں بے حد فائدہ مند ہے، بند پیشاب کو کھولتا ہے، جسم کو طاقت دیتا ہے۔ پانی میں اسمگول ڈال کر پینے سے آپ پر بڑھاپا جلدی نہیں آتا۔ پالک کے پتوں کا رس آنکھوں پر لگانے سے نظر تیز ہوتی ہے۔ کاجو کا روزانہ استعمال کرنے سے شوگر کے مریضوں کے لیے بے حد فائدہ مند ہے۔ پیپل کا پتا منہ پر رکھ کر سونے سے منہ کے دانے ختم ہو جاتے ہیں۔ کڑوی چیزوں کے اندر شفا موجود ہے۔ میٹھی چیزیں انسان کی خوبصورتی کی دشمن ہیں۔ دہی کے اوپر والا پانی پی لو، اس سے جگر کی صفائی ہو جاتی ہے۔ 4 ہفتوں تک کلونجی کے 5 دانے پانی کے ساتھ نکل لینے سے شوگر ختم ہوتی ہے۔ کریلے کی سبزی کھاؤ، اس سے قبض موٹاپا دور ہوگا، چہرہ بھی صاف ہو جائے گا۔ ایلو ویرا جیل اور 1 چمچ چکوترے کا جوس ملا کر پئیں، پیٹ اندر چلا جائے گا۔ پیاز کاٹنے سے قبل لیمبو چاکھ لو، اس سے آپ کی آنکھوں میں آنسو نہیں آئیں گے۔ چھینک روکنے سے آپ کے بدن میں درد اور ذہنی دباؤ جیسی بیماری ہو سکتی ہے۔ بار بار پیشاب آنے کی وجہ مثانے میں پتھری کی وجہ بھی ہو سکتی ہے۔ عجوا کھجور جنت کا پھل ہے اور جنون پاگل پن کا علاج ہے۔ جن لوگوں کا معدہ خراب ہو، ان لوگوں کو چاہیے آلو والے پانی میں اسمگول کا چھلکا ملا کر صبح ٹائم پینے سے مسئلہ حل ہو جائے گا۔ ایسے کھانے جو دوبارہ گرم کرنے پر زہر بن جاتے ہیں، آلو پکانے کے بعد اگر اس کو کمرے کے درجہ حرارت پر چھوڑا جائے یا فریزر کر دیا جائے، دونوں صورتوں کے اندر ان میں بیکٹیریا پیدا ہوتے ہیں اور دوبارہ گرم کرنے کی صورت میں زہر کی صورت اختیار کر لیتے ہیں۔ چاول بھی دوبارہ گرم کرنے سے ان میں بیکٹیریا پیدا ہوتے ہیں اور یہ کسی بھی طرح سے ختم نہیں ہوتے، جو کہ انسانی صحت کے لیے بہت زہریلے ثابت ہو سکتے ہیں۔ بچوں کو زیادہ فیڈر پلانے سے بچوں کے پٹھے کمزور ہو جاتے ہیں اور اکثر اوقات بچہ دیر سے بولنا شروع کرتا ہے، اس لیے بچے کا فیڈر جلدی چھڑوانا چاہیے۔ پیچھے مڑ کر مت دیکھو، کوئی نہیں جانتا کہ دنیا کیسے شروع ہوئی۔ مستقبل کے بارے میں نہ ڈرو، کچھ بھی باقی رہنے والا نہیں ہے۔ اگر تم ماضی اور مستقبل میں پھنسے رہو گے تو حال بھی گزر جائے گا۔ درود شریف پڑھنے سے رزق میں برکت ہوتی ہے۔ لیمبو اگر گرم پانی میں ڈبو کر نچوڑا جائے تو اس سے رس زیادہ نکلتا ہے۔ پانی کم پینے سے آپ کی جلد خراب ہو سکتی ہے اور نظر بھی کمزور ہو جاتی ہے۔ زیادہ ٹماٹر کھانے سے دانت مضبوط ہوتے ہیں۔ دودھ کے ساتھ بادام کھایا کرو، مصری کو باریک پیس کر مکھن میں ملا کر کھانے سے خشکی ختم ہو جاتی ہے۔ اگر آپ خارش سے زیادہ تنگ ہیں، ناریل کے تیل میں لیمبو کے قطرے ملا کر مساج کیا کریں۔ صبح نہار منہ ادرک کھانے سے شوگر جیسی بیماری ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتی ہے۔ خالی پیٹ نہانے سے جسمانی طاقت میں اضافہ ہوتا ہے اور انسان تندرست رہتا ہے۔ مرغی کا گوشت زیادہ کھانے سے پیٹ بڑھ جاتا ہے۔ دودھ میں کشمش ملا کر کھانے سے دل کو طاقت ملتی ہے۔ شہد کے اندر شفا موجود ہے۔ اگر کوئی شہد ہدیہ کرے تو اسے واپس نہ کرنا۔ کیکڑ کی لکڑی کو چبانے سے جسم کی الرجی ختم ہو جاتی ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں آپ کا دل ایک دن میں 1,00,000 مرتبہ دھڑکتا ہے؟ اگر تم غصے میں گالی دیتے ہو یا مذاق میں، تمہاری قبر کے لیے ایک بچھو بن جاتا ہے۔ صبح نہار منہ پودینے والا پانی پینے سے چہرے پر کبھی چھائیاں نہیں پڑتی۔ اگر سانس لینے میں دشواری ہو، ادرک والی چائے بنا کر پیا کرو۔ خواب میں دانت گرتے دیکھنا عمر دراز ہونے کی نشانی ہے۔ کینسر کے مریض آم کا پھل استعمال کرواؤ۔ دہی میں اسمگول کا چھلکا ڈال کر کھایا کرو، جلدی بڑھاپا نہیں آئے گا۔ انگور کھا کر پانی ہرگز مت پئیں ورنہ ہیضہ ہو سکتا ہے۔ کانوں کے اندر خراش کا ہونا یادداشت کم ہونے کی علامت ہے۔ نہار منہ گرم پانی پینے سے دانت مضبوط ہوتے ہیں۔ 20 سال تک تندرست اور جوان رہنا چاہتے ہو، رات کو اسمگول کا چھلکا پانی میں گھول کر پی لیا کرو۔ چہرے کی چکناہٹ ختم کرنے کے لیے چاولوں والے پانی سے چہرے کو دھو لو۔ چہرہ موٹا کرنا چاہتے ہو، چہرے پر مالٹے کا رس لگاؤ۔ فالسے کا شربت پینے سے مثانے کی کمزوری ختم ہو جاتی ہے۔
بار بار پیشاب آنے کا مسئلہ ختم ہوتا ہے، پیشاب کے دوران جلن نہیں ہوگی۔ ہری مرچ کے استعمال سے کبھی معدہ کمزور نہیں ہوتا۔ پکا ہوا آلو کھانے سے آدھے گھنٹے کے بعد 1 گلاس پانی پی لو، کچھ ہی عرصے میں خون کی کمی پوری ہو جائے گی۔ 7 گلاس پانی روزانہ پیا کریں۔ سلاد اور ٹماٹر اور پھل وغیرہ روزانہ کھائیں۔ اس سے جسم خوبصورت ہوتا ہے، وزن کم ہوتا ہے، چہرے پر رونق آ جاتی ہے۔ فالسے کا شربت پینے سے معدے کی جلن اور تیزابیت ختم ہو جاتی ہے۔ اچھا ناریل کھانے سے جسم پتھر جیسا مضبوط ہو جاتا ہے۔ جو صبح جلدی اٹھنے کا عادی ہوتا ہے کبھی بیمار نہیں ہوتا۔ عورتوں کو محسوس ایام کے اندر باقاعدگی سے کھجور کا استعمال کرنا چاہیے۔ سونے سے قبل سر پر پانی ڈال لینے سے دماغ تیز ہوگا۔ صبح نہار منہ آنکھ کھلنے کے بعد کھجور کا دانہ کھاؤ، معدہ ٹھیک رہے گا۔ جن افراد کو بلڈ پریشر کا مسئلہ ہو، جب بھی نہائیں بعد میں 1 گلاس پانی پی لیں، ساری زندگی بلڈ پریشر نارمل رہے گا۔ کینسر کے مرض میں مبتلا افراد تھوڑی تھوڑی مونگ پھلی کھلانے سے کینسر کا خطرہ کم ہونے لگتا ہے۔ زندگی کے اندر انسانی جلد خود کو تقریباً 800 بار مکمل طور پر تبدیل کرتی ہے۔ جو لوگ بلڈ پریشر کے مرض کا شکار ہیں، ان کے لیے انار کا جوس مفید ہے۔ کافی سے زیادہ سیب انسان کو بیدار کرنے میں میسر ہے۔ بدن کی کمزوری ہے، ناشتہ ایسے کریں: 3 دانے انجیر کھائیں، 5 دانے بادام، 1 اخروٹ کا مغز، دودھ میں الائچی ڈال کر 1 گلاس دودھ پی لیں۔ چند دنوں میں بدن پھولنے لگے گا، کمزوری ختم ہو جائے گی۔ سبز چائے پینے سے کینسر کے خطرات کافی حد تک کم ہو جائیں گے۔ جس گھر میں سب افراد روزانہ صبح کی ورزش کرتے ہیں، ان افراد کی عمر لمبی ہوتی ہے۔ گھی میں نمک شامل کر کے روزانہ مالش کرو، اس سے بدن کی خشکی دور ہوگی۔ آٹے کو زیادہ باریک مت پسوائیں، اس سے آٹے کی غذائیت کم ہوتی ہے۔ بکری کا دودھ انسان کو طاقتور بنا دیتا ہے، پیٹ کی چربی پگھلاتا ہے۔ دودھ پلانے والی عورتوں کو ٹھنڈی چیزوں کا استعمال کم سے کم کرنا چاہیے۔ زیادہ ٹھنڈے پانی کے استعمال سے لوگوں کو ہارٹ اٹیک ہوتا ہے۔ پان کے پتے چبانے سے دماغ تیز ہوتا ہے۔ آدھا چمچ میتھی دانہ 1.5 کپ پانی میں ابال لیں، جب 1 کپ رہ جائے تو اتار لیں۔ 1 چمچ شہد ملا کر نیم گرم پئیں، نزلہ زکام اور دمہ کے مرض سے نجات ملے گی۔ معدے کی جلن اور تیزابیت کا سب سے اہم علاج بادیان ہے۔ بادیان ایک پھول ہے، اس کو 1 کپ پانی میں اتنا پکائیں کہ پانی آدھا رہ جائے اور پی لیں، فائدے ہی فائدے ہیں۔ زیادہ بولنے والا انسان کا مکل ہوتا ہے۔ جگر کے مریض لوگ کالے چنے استعمال کریں۔ جسمانی کمزوری کا شکار لوگ کالے چنے استعمال کر سکتے ہیں، بہت طاقت دیتے ہیں۔ گھٹنوں کے درد میں انجیر کھانا بہت مفید ہے۔ جگر کی خرابی پیدا ہو جائے، رات کو 1 مولی باہر کسی کھلی جگہ پر رکھ دیں جہاں اس پر شبنم کے قطرے پڑتے ہوں، پھر صبح اٹھ کر کھا لیا کریں۔ سونف کا استعمال کرنے سے سانس کی نالیاں صاف ہوتی ہیں۔ مونچھوں کے بال سفید ہونے لگیں تو شوگر ہونے کی علامت ہے۔ روزانہ پیاز کھانے سے انسان کا معدہ زندگی بھر خراب نہیں ہوتا۔ جاپانی پھل کھایا کرو، وزن کم ہو جائے گا۔ کھانے کے 1 گھنٹے بعد تک پانی نہ پئیں۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو اللہ کا ایک نام کمنٹ باکس میں ضرور لکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کی ہر حاجت پوری کرے، آمین ثم آمین۔